نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل سلسلہ، بزرگوں، محترم دوستوں، بھائیوں، مسلمانوں، ایمان والوں، آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ آج کے اس پروگرام کا یا اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ مشائخ الاعظام کی نظر میں روزے کے 6 آداب اور وہ معمولات جو پیر و مرشد حضرت داتا سید امیر الدین چشتی محبوبی قلندری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی آمد کے ساتھ شروع کر دیتے، ان کا بیان۔ سب سے پہلے ہم قرآن شریف سے رمضان کی افادیت اور رمضان کی برکت کا متعلق ایک آیت اردو میں مفہوم کے ساتھ پیش کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس کا ترجمہ ہے: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا ہے، اور بآسانی اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو کہ اس احسان کے بدلے خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، اور تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اہم بات آپ کے اس قرآن شریف کی آیت میں آپ کو سننے کو ملی ہوگی کہ قرآن کا نزول اس میں شامل ہوا ہے۔ تمام اولیاء کرام، حضور اکرم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سراج السالکین، مراد المشتاقین کی جو سنت تھی اس پہ عمل کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن بشمول پیر و مرشد زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن جو ہے اس وقت پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ اور یہی آپ سے بھی گزارش ہے تمام بہنوں بھائیوں سے کہ ایک رکوع صحیح، 2 رکوع صحیح تمام روزے رمضانوں میں باوضو ہو کر ناظرہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ ہم جب بابرکت مہینے رمضان کی افادیت کے بارے میں ہمارے پاس ہزاروں حدیثوں کا مجموعے ہیں، لیکن کچھ ہم چیدہ حدیث جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں ایک بہت مشہور عالم حدیث ہے، جس میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہم اس میں آگے ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جو شخص رمضان کے روزے کے ساتھ اور ثواب ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نویدیں ہیں جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں ایمان والوں کو اس حدیث میں سنائی ہیں۔ لیکن یہ واحد عبادت ہے جس میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح طور پر اس کی حدود کو متعین کر رہی ہیں۔ اس کے لیے 2 مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہت سے ایسے روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اگلی حدیث ہے جس میں نبی کریم رحمت للعالمین فرما رہے ہیں: اگر مسلمان ماہ رمضان میں کام میں جھوٹ اور دھوکے دہی سے باز نہ آئے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں کہ وہ نہ کھائے نہ پیے۔ میرے دوستو بھائیوں، اسی دونوں احادیث کی روشنی میں ہم آج کی گفتگو میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے ہمارے روزے صرف فاقے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو عبادتیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو وہ آداب جو شیخ المشائخ اعظام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سکھائے ہیں، میں پیر و مرشد حضرت داتا صاحبزادہ سید امیر الدین چشتی کے جو معمولات تھے رمضان المبارک کے، اس کے متعلق میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا جو معمول تھا، یا سب سے پہلا جو ہمارے پاس ادب ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، کھانے پینے سے چھوڑنا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ تمام
انسان کی حیت کا روزہ ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہری، باطنی، روحانی، یہ سب کا سب جب روزہ ہوتا ہے تو پھر وہ روزہ قبولیت کے درجے پہ پہنچتا ہے۔ سب سے اہم ہے نگاہ کا روزہ، نگاہ کی حفاظت کرنا۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس رمضان میں روزہ دار روزے کے دوران تمام ایسے کاموں سے اجتناب کریں، سوشل میڈیا سے اور دوسری چیزوں سے جو کہ اسلام کے حدود کے منافی ہیں، جو کہ شریعت کے منافی ہیں، ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو حفاظت کریں، اور روزہ کے دوران مغلظات چیزوں سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نگاہ جو ہے وہ شیطان کا تیر ہوتا ہے، اور جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کری اللہ تعالیٰ اس کو حق کا نور عطا فرماتا ہے۔ دوسرا اور اہم ترین جو ادب ہے زبان کی حفاظت۔ میرے بھائی روزہ رکھتے ہیں، غصہ سب کو آتا ہے، لیکن بدگوئی، جھوٹ، لایانی بکواس، فضول گفتگو، بد کلامی، تمسخر، فحش بات کرنا، جھگڑا کرنا، یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، روزہ ختم کر دیتا ہے، روزہ بیکار ہو جاتا ہے اس سے۔ تیسرا اور اہم بات ہے کان کی حفاظت۔ دیکھیں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اور غیبت سننے والا دونوں برابر گناہ کے حصے دار ہیں۔ ہمیں اپنے کان میں وہ بات ڈالنی چاہیے جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہتر بات ہو، اور بری باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہم کہتے ہیں تمام باقی اعضائے بدن کی حفاظت، جس میں ظاہری بدن کی حفاظت، ہمیں پاک و صاف رہنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم پاک و صاف نہیں ہوں گے تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا، اور ہاتھ، پیروں اور دوسرے جو بدن کے اعضاء سے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ حلال کام ہو۔ اس حلال کام کے بغیر اگر ہم کوئی کام کریں گے تو وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ پانچواں جو امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ قیمتی ادب ہے وہ یہ ہے کہ عقل حلال حاصل کرو، لیکن کم سے کم کوشش کرو، کم سے کم کھانے کی کوشش کرو، اور کم سے کم نوکری کی طرف اور دنیا کی طرف بھاگو، اور تاکہ جو ہے رمضان کی زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس وقت ملے۔ چھٹا اور آخری ادب جو کہ سب سے زیادہ قیمتی ہے رمضان کے عبادات کے حوالے سے، کہ جو بھی عبادت کرو تو اس کے ڈر و خوف کے ساتھ کرو، اور اس سے دعا کرتے رہو کہ وہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے، کیونکہ اگر تمہاری کسی عبادت میں فخر حاصل ہو گیا اور تم میں اس میں جو ہے بہت سے لوگ اپنے آپ کو عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو مومن کے درجے میں پہنچائے بیٹھے ہیں، لوگ ببانگ دہل اپنے آپ کو مسلمانوں سے برتر سمجھتے ہیں اور اپنے فیصلے کرتے ہیں، یہ جو فخر ہے، یہ جو اپنے اندر جو غرور ہے، وہ آپ کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتا، وہ آپ کی ہر عبادت میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ عبادت قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جانی عبادت میں اس رضا الہی اور خوف الہی شامل ہو، اور عاجزی اور انکساری شامل ہو۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو مومن جاننا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو ولی جاننا شروع کر دیا، اس دن ہم اس غرور اور تکبر کے درجے میں پہنچ گئے جہاں پہ عبادت کی قبولیت ممکن نہیں ہو سکتی۔ انکساری کے ساتھ تمام وقت گزارنا ہے، تمام عبادت کرنی ہے، اور میری آپ لوگوں سے دعا ہے کہ رمضان میں ایسا وقت گزرے کہ ہم اس کو اتنے بہتر طریقے سے کر سکیں کہ ہم رمضان کی باتوں کو بعد بھی جو ہے اس عبادت کو نہ چھوڑیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، آمین ثم آمین، والسلام۔